ناظرین آپ کو بریک کے بعد پرائم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ آ گیا ہے, بجٹ آنے والا ہے, لیکن بجٹ کی حوالے سے مختلف جو قیاس آ رہے ہیں وہ ضرور آ گئی ہیں. اکنامک سروے پاکستان بھی ریلیز ہو گیا ہے. اپنے اس پروگرام میں ہم کوششیں کریں گے کہ پہلے تو ذرا ایجوکیٹ ہم اپنے آپ کو بھی کریں اور ذرا آپ کو بھی بتائیں کہ یہ سارا فینومینا ہوتا کیا ہے, حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے, کیا کچھ کرنا چاہیے. اس سارے چکر میں اور آپ کس طرح پستے ہیں, اور اس سارے الفاظ کے اور اعداد و شمار کے گورا دھندے میں آئی ایم ایف کا اور بیرونی قوتوں کا اس میں کیا کردار ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, اس پر ہم بات کریں گے. جس طرح ہم نے پہلے بھی تعارف کروایا, راولپنڈی سے ہمیں جوائن کریں گے جناب زید حامد صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جبکہ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ جناب شبر زیدی صاحب. شبر صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں, پھر ہم جائیں گے زید صاحب کی طرف بھی. پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا میں بالکل آسان الفاظ میں کہ ایک عام آدمی کو سمجھ آئے یہ بجٹ ہوتا کیا ہے, واٹ ایکچولی بجٹ ہے. جس طرح ایک ہر انسان کا یا ایک خاندان کا ایک آمدنی ہوتی ہے, ایک خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ایک حکومت کا بھی ایک آمدنی ہوتی ہے, ایک خرچ ہوتا ہے. اوکے. اور کیونکہ ہماری گورنمنٹ کا جو سال ہے وہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون میں ختم ہوتا ہے, تو ہم جولائی جس کو ہم مالی سال کہتے ہیں, مالی سال کہتے ہیں, اچھا, حکومت کا سال, تو وہ ہم جولائی شروع ہونے سے پہلے 30 جون سے پہلے یہ گورنمنٹ یہ بتاتی ہے کہ اگلے آنے والے سال میں ان کی آمدنی کتنی ہوگی اور ان کا خرچہ کتنا ہوگا. اچھا, اور یہ ان کا تقریباً ہوتا ہے اگلے سال کی آمدنی کا اور خرچے کا. اب فار ایگزامپل حکومت یہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ ہمارا خرچہ ہے 500 روپے اور آمدنی 400 روپے. تھوڑا سا فرق کر دوں, جو خرچہ آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے, جی ہاں, دوسرا اگر ایک عام آدمی یہ خرچہ آمدنی زیادہ کرے گا تو وہ یا تو کسی سے ادھار لے گا, صحیح, یا کسی سے مدد مانگے گا, جس کو ہم عام الفاظ میں بھیک مانگے گا کہے گی, ٹھیک ہے, یا مگر یہ ایک عام آدمی کے پاس صرف یہ دو طریقے, یا کوئی انفیئر انگیز بھی استعمال کر سکتا ہے, یہ 2 طریقے موجود ہیں, چوری بھی کر سکتا ہے, نہیں چوری بھی کر سکتا ہے, 2 طریقے موجود ہیں. گورنمنٹ کے پاس ایک اور طریقہ ہی موجود ہے. اچھا, وہ یہ کام کر سکتی ہے نوٹ چھاپ کر. اوکے, تو گورنمنٹ کے پاس 3 طریقے ہوتے ہیں, عام آدمی کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. گریٹ, ٹھیک ہے. ہم ہماری ایک آمدنی ہے, ایک ہمارا خرچہ ہے. اب جو خرچہ اگر ہمارا زیادہ ہے آمدنی سے تو یا تو ہم قرض لیں گے, یا بھیک مانگیں گے, گرانٹ لیں گے, سبسڈی مانگیں گے کسی باہر والے سے, یا ہم نوٹ چھاپ کے اس کو پورا کر لیں گے. چلیں, اب مجھے ایک ذرا سوال کا جواب دیں جو کہ آپ چونکہ ظاہر بڑے ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں, آپ کو شاید دس میں ساؤنڈ اے بٹ اسٹوپڈ کوسچن ٹو یو, بٹ لیٹ می آسک اٹ ٹو یو بیکاز بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ طریقے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے, ایک تو ہے کہ ہم کسی سے قرض لے لیں, ایک ہے کہ بھیک مانگ لیں یعنی گرانٹ لے لیں, یا ایک ہے کہ نوٹ چھاپ لیں. تو یعنی پاکستان میں جتنے نوٹ چھاپنے وہ ہماری گورنمنٹ نہیں چھاپنے, جی ہمیں چھاپنے. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں, یا میں یہ سوچتا تھا, یا لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے 500 بلین روپے چاہیے, تو نوٹ چھاپنے کی مشین تو ہمارے پاس ہی ہے نا, ہم چھاپ لیں 500 بلین روپے اپنے خرچے پورے کر لیں. مگر اس میں کیا ہوگا, یہ کیا ہوتا ہے, جب نوٹ چھاپیں گے زیادہ تو جو چیزیں بک رہی ہیں وہ تو وہی رہیں گی, ٹھیک ہے, نوٹ زیادہ ہو جائیں گے. اچھا, تو پھر مہنگائی ہو جائے گی. اوکے, تو اس لیے آپ بار بار سنتے ہو نا بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کریں, بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کریں. اس کا مطلب یہ کہ نوٹ چھاپیں گے, نوٹ کیا پڑے, میں آپ کو 10 نوٹ دے دوں گا, اگر 10 نوٹ کی 1 روٹی آ رہی ہے, روٹیاں تو سیم رہیں گی نا, نوٹ کی اہمیت کم ہو جائے گی, نوٹ کی اہمیت روپے کی قدر میں کمی. تو اگر جو پاکستان میں پوری پروڈکشن ہو رہی ہے, جی ڈی پی تو سیم رہے گی, تو اگر میں زیادہ نوٹ چھاپ لوں گا تو چیزیں تو وہی رہیں گی. تو اگر ایک چیز 2 روپے کی تھی, اب وہ 3 روپے کی ہو جائے گی, تو روپے کی قدر عام آدمی کے اندر کم ہو جائے گی. اچھا, مجھے اسی چیز میں بیفور آئی گو ٹو زید حامد صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ چلیں, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم لوکل مارکیٹ میں زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپ سکتے, بیکاز وہ پھر اٹ ریزلٹس ان انفلیشن. ہم نے اگر قرضہ دینا ہے امریکہ کو یا پوری دنیا کو فار ایگزامپل $60 بلین جس وقت, تو یعنی یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم $60 بلین کے جتنے نوٹ چھاپ لیں, اس کو ڈالر میں کنورٹ کرو اور امریکہ کو دے دیں. دیکھیں, یہ اگر یہ ہوتا تو بڑا آسان تھا. ہم نوٹ چھاپ سکتے ہیں, ڈالر نہیں چھاپ سکتے. نوٹ چھاپ کے ڈالر میں کنورٹ نہیں کر سکتے کیسے, وہ ڈالر میں, وہ تو ہمارا نوٹ ہے نا, تو جب ہم نوٹ چھاپیں گے تو ہماری نوٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی. اچھا, تو جتنے نوٹ چھاپتے جائیں گے ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جائے گی, تو نوٹ چھاپنے سے فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے, اس لیے یہ کبھی نہیں سوچیں کہ نوٹ چھاپ کے ہم ڈالر لے لیں گے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ نوٹوں کی کمی نہیں ہے, ڈالر کی کمی ہے. میں زید حامد صاحب کی طرف جاتا ہوں. زید صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ ایسا پہلے بتائیں, ابھی یہ شبر زیدی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں جس طرح جب کسی حکومت کو اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں تو 2-3 طریقے ہیں, یا تو وہ قرض مانگ لے, گرانٹ مانگ لے, یا پھر یہ کہ نوٹ چھاپ لے. یہ نوٹ چھاپنے کا میکینزم میں ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیں, یہ کس میکینزم کے تحت یہ طے کیا جاتا ہے کہ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ نے اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے کتنے نوٹ چھاپنے ہیں اور ایک حد سے آگے نہیں جانا؟ یہ کون طے کرتا ہے اور کن بنیادوں پر یہ طے پاتا ہے؟
اگر آپ ہم سے حقیقت پوچھیں نا تو اس میں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ جو پیپر کرنسی کی بنیاد پر اکنامک سسٹم بنا ہے، جس کو فیٹ کرنسی کہتے ہیں اکنامک کی اصطلاح میں، یعنی جعلی کرنسی اگر میں اردو میں اس کا ترجمہ کروں، تو دنیا کے اس وقت جتنی پیپر کرنسیز ہیں اس میں کسی کے پیچھے بھی کوئی ریئل ویلتھ نہیں ہے. یہ ساری فلوٹنگ کرنسیز ہیں، فیٹ کرنسیز ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی ریئل ویلتھ نہیں ہے. ہزاروں سال سے انسان ریئل ویلتھ میں ٹریڈ کرتا آیا ہے. چنگیز خان سے لے لیجئے، ایک رومن امپائر لے لیں آپ، بائزنٹائن امپائر لے لیجئے، خلافت عثمانیہ عباسیہ لے لیجئے، ہمیشہ ان میں کرنسی ریئل ویلتھ ہوتی تھی، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، اور انسانیت کی پوری تاریخ اس پر بلڈ کرتی ہے. یہ پچھلے 200 سال میں جو ایک نظام قائم ہوا ہے، جس کی بنیاد پہلے بینک آف انگلینڈ سے اور اس کے بعد فیڈرل ریزرو بینک سے بنی ہے، کہ جس میں انہوں نے خود امریکن قوم سے بھی اور برٹش قوم سے بھی اور جہاں جہاں پہ ان کا انفلوئنس تھا وہاں پہ سونا گولڈ کلیکٹ کر کے کاغذ کی رسیدیں جاری کی. اور اب جب آپ رسیدیں جاری کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس رسید کے پیچھے شروع میں تو سونا موجود تھا، یعنی وہ ریڈیمیبل تھی. آپ اگر رسید لے کے ڈالر لے کے فیڈرل ریزرو میں جاتے تو آپ کو $35 ٹو این آؤنس 1971 تک ملتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا اور ڈالر ایک فلوٹنگ فری کرنسی ہو گئی. اب پریکٹیکلی فیڈرل ریزرو ڈالر چھاپتا ہے ٹرک لوڈ کے حساب سے، بحری جہاز بھر کے، اور کیونکہ پوری دنیا میں ڈالر ایک ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ انفلیشن کے اثرات آپ کو امریکن اکانومی میں نظر نہیں آتے اتنے زیادہ. لیکن اس پیپر کرنسی کا ایک فراڈ جو ایک نیشنلزم کی بنیاد پہ سرحدیں بنائی انہوں نے، ملکوں کو ایک الگ نام دیا، الگ قومی ترانہ دیا، الگ جھنڈا دیا اور ایک الگ کرنسی دی، تو اس میں انہوں نے ایک نظام یہ بنا دیا کہ آپ ایک ملک دوسرے ملک کی کرنسیز کو براہ راست انٹرچینج نہیں کرتے جب تک کہ آپ کسی سالڈ کموڈٹی کے بدلے دوسرے ملک کی کرنسی کو نہ لیں. مثال میں دیتا ہوں، مثلا اگر آپ کو امریکہ کے ڈالر چاہیے تو امریکہ آپ سے آپ کی کرنسی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گندم، جو چاول، جو سونا، جواہرات، گیس، تیل پاکستان میں ریئل ویلتھ ہے، جو اصل دولت ہے، آپ ہم کو اصل دولت دیں، جس کو کہتے ہیں آپ عام اصطلاح میں ایکسپورٹس کریں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنا ردی ڈالر دیں گے کاغذ کا چھاپ کے جو ہمارے فیڈرل ریزرو نے مشینوں سے چھاپا ہوتا ہے. تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہ نظام جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ IMF رجیم کے تحت، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رجیم کے تحت، ورلڈ بینک کے تحت، فیڈرل ریزرو کے تحت، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کے تحت جو یہ نظام چل رہا ہے، اس نظام میں قوموں کو اکنامک امپیریلزم کے ذریعے غلام بنانے کا یہ ایک نظام ہے جو اس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے، ماڈرن بینکنگ سسٹم پہ ہے، اور سب سے بڑھ کر پیپر کرنسی پر ہے. یہی وجہ ہے، آپ کو مثال پچھلے دنوں دیں کہ زمبابوے میں جب وہاں کی زمبابوے کی حکومت نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اگر ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا بھی کھاتے تھے تو اس قدر حکومت نوٹ چھاپ چکی تھی کہ کھانے کا بل 1 کروڑ روپیہ آتا تھا. یعنی اور تنخواہیں دینے، لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے ٹرک لانا پڑتا تھا کہ کسی انسان کو مہینے کی تنخواہ دی جائے. جیسا آپ کی طرف آتا ہوں دوبارا شعور دیجیے صاحب، آپ اس فینومینا سے ایگری کرتے ہیں جو یہ زین حامد صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک تھیوری ہے اس پہ، مگر ہمارا میرا خیال ہے اس وقت ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ پیپر کرنسی ورسز گولڈ ریزرو. یہ سب نے ڈسکشن کی بیس بنا رہے ہیں، یہ ایک میکینزم ہے جو اس تھیوری کو آپ نگیٹ، میں اس کو بائی نہیں کرتا. آپ بائی نہیں کرتے؟ میں ظاہر بائی نہیں کرتا، میں اس کی میکینک سے، مگر اس وقت ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، میں اس سے ڈاکٹر صاحب کنفرم نہیں کرنا چاہتا. میں پرسنلی اس کو بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سے نکلنا یا نہیں نکلنا ہونا چاہیے، یہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے. میں آج اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کی بھلائی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو میں کر سکتا ہوں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بگر پکچر ہے ڈاکٹر زید صاحب کی، کہ ہم اس پکچر سے باہر نکل آئیں اور ہم ریئل کرنسی، گولڈ ریزرو سسٹم پر پیپر کرنسی سے باہر نکل آئیں، یہ ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ناممکنات میں سے ہے، مگر اس وقت یہ ڈیبیٹ پہ نہیں ہے. چلیں اب یہ بتا دیں، ٹھیک ہے اب ہم اس پر آتے ہیں. مہنگائی، انفلیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر دوسرے دن ظاہر سنتے ہیں، اور ایک عام آدمی پس رہا ہے، وہ روٹی لینے جائے، چاول لینے جائے، چینی لینے جائے. کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انفلیشن پہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ اور آپ کو اس میں کچھ بہتری نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟ کل جو بجٹ آئے گا وہ مزید مہنگائی کی چیزوں کا پیغام لے کر آئے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں، شاید کل بھی بہت جگہ بحث ہوگی، ہر بندہ یہ بات کرے گا. ایک پرٹیکولر بجٹ کا تعلق مہنگائی یا مہنگائی سے نہیں ہوتا. اوکے، بجٹ تو صرف اس سال کا تقریمہ ہے، اس سال کا تقریمہ ہے، وہ بجٹ ہے. مگر جو مہنگائی ہوتی ہے یا مہنگائی نہیں ہوتی وہ اکنامک پالیسی سے ہوتی ہے، جو کہ بجٹ سے تبدیل نہیں ہوتی. اکنامک پالیسی سیم رہتی ہے، وہ چینج نہیں ہوتی. اور شاید زید حامد صاحب وغیرہ یہی بلیو کرتے ہیں کہ اکنامک پالیسی ہماری آج آزاد نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں، وہ ایک الگ ایشو ہے.